बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। स्कूल की बच्ची 9वीं और 10वीं की और उसे मोहब्बत हो जाए, ये आमतौर पे थोड़ा बुरा लगता है, इट लुक्स ऑकवर्ड। लेकिन अगर वो ये बताए कि उसकी दोस्तों ने उसको तरगीब दी कि मोहब्बत कर लो, तो इसका मतलब है या तो वो दोस्तें उससे नफरत करती थी या हसद करती थी या चाहती थी कि ये रुसवा हो जाए, क्योंकि ये ज़ाहिर है उम्र इस काम के लिए मौजूद नहीं है। पर अगर ये पता चले कि उसकी किसी उस्ताद ने वचोलन का काम किया है एंड शी इंसिस्टेड कि तुम उससे राब्ता कर लो और उससे दोस्ती कर लो, तो जितना बड़ा गुनाह को दुनिया में हो सकता है, ये उस लेडी टीचर का, उस उस्ताद का गुनाह उन बड़े गुनाहों के साथ मैं तो शुमार करूँगा। यानी इस गुनाह के लिए आप सोचिए कि एक ऐसी ज़ात जिस पे हमें एतबार करना होता है, जिस पे हम आंखें बंद करके सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी का पूरा स्लेट उसको दे देते हैं कि बीबी यू आर माई टीचर, यू आर माई लव, यू आर माई आइडियल, यू आर माई मेंटोर एंड डू राइट समथिंग, आई विल फॉलो ऑल दैट। और वो टीचर किसी अहमक और किसी नॉनसेंस लड़की की सिफारिश करे स्कूल की अपने स्टूडेंट को कि तुम उससे राब्ता रखो और फिर वो दोस्ती कर ले। इनफैक्ट मेरे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं, सच्ची बात है, बहुत तकलीफ होती है। और इन सब केसेस में एक चीज़ कॉमन मैंने देखी है। मैंने सोचा आज उन बच्चियों को जो ज़रा छोटी उम्र की हैं उनको मैं ज़रूर बताऊं। जिंदगी में गलती इंसानों से हो जाती है। जिस लम्हे आपको पता चले कि आपका पाँव गटर के अंदर जा रहा है, आपको पाँव खींच लेना चाहिए। जिस लम्हे आपको पता चले कि आपके पाँव के ऊपर से ट्रक गुजरने वाला है, तो डोंट वेट कि ट्रक रुकेगा तो फिर आप बचाओ, अपना पाँव फौरन पीछे खींच लीजिए। जब हम ये नहीं करते तो फिर सबके सामने एक बड़े हादसे का शिकार होते हैं। उसमें 4 बड़े नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उस बच्ची को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होकर 0 पे चली जाती, इसलिए कि उसको तो जिंदगी के किसी धोखे का इल्म भी नहीं होता। उसके कानों ने एक बेवकूफ और मक्कार इंसान की बातें सुनी जो कहता मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम किसी और लड़के से बात ना करना, तुम किसी रिक्शे में ना जाना, तुम किसी टैक्सी में ना जाना, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना, घर में कोई आए तो क्या। यानी वो होले होले उसकी आंखों पे ऐनक बन के बैठ जाता है, उसके दिल में एक डर बन के बैठ जाता है और उसे एहसास ये दिलाता है कि इट्स माई ओनरशिप, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें हर चीज़ से रोक रहा हूँ। उन बच्चियों के एग्ज़ाम बर्बाद हुए, उन बच्चियों की क्लासें बर्बाद हुई, उन बच्चियों की रिप्यूट बर्बाद हुई। और जिस लम्हे ये उनमें से किसी बच्ची को उसकी माँ या बाप या घर में से कोई समझाता है, तो तब ऐसे चोर और ऐसे मक्कार लड़के ये जो कॉमन काम करते हैं, जो कि मैंने बार बार ये देखे हैं तकरीबन हर दूसरे केसेस में, वो कहते हैं मैं अपनी नसें काट लूँगा, या वो कहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और अपनी तस्वीर तुम्हारे घर भेजूँगा कि इस लड़की की वजह से मैंने खुदकुशी की। बाज़ केसेस में तो जो तफसील सुन के मैं हंस पड़ता हूँ। मैं उन बच्चियों से कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कोई बंदा मरने के बाद अपनी तस्वीर सेल्फी बनाए और फिर उसे व्हाट्सएप करे और फिर तुम्हारे घर भेजे, अम्मा को या अब्बा को या मोहल्ले वालों के, कि खातिन हज़रात मैं हूँ अलिफ बे जीम और मैंने जीम दाल रे की वजह से खुदकुशी की है, तो ये मुलाहजा फरमाइए मेरा खुदकुशी का जो आखिरी सीन है। इसे ड्रामा कहते हैं, इट्स अ मोर देन अ मेलो ड्रामा। और सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग, दुनिया में छोटी उम्र की लड़कियां हों या वैसे बड़ी उम्र की खवातीन, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, दोनों को ब्लैकमेल करना और बेवकूफ बनाना, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट टास्क। यानी ये मुझसे नाराज मत होइएगा, ये बनी बनाई मखलूक बेवकूफ, यानी इनको जो जुमला कहें उन्होंने आमन्ना व सदकना, अल्लाह की नहीं माननी, रसूल की नहीं माननी, न माँ की न बाप की, ऐसे किसी काले कलोटे गधे और जिसकी शक्ल भी देखने के काबिल नहीं होती। बाज ने कहा भैया मैं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो बहुत ज्यादा पोजेसिव था, उसका पोजेसिव होना अच्छा लगता था। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप मर गए थे, मतलब घर में भाई वगैरह अल्लाह ने दिए ही ना हो। बाज में पता बंदा एक ऐसे खानदान में न माँ न बाप कोई आगे पीछे ना हो,
تو پھر آپ کے کان میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو آپ کو اچھا لگے گا. تو اکثر کیسز میں باپ بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے, بھائی بھی موجود ہے, باقی رشتے بھی موجود ہیں, پر بیوقوف بننے کی جو ابیلٹی ہے, جو ٹینڈنسی ہے, دیٹس اویلیبل فار ایوری بڈی. وہ رکشہ ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, وہ وین ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, وہ پیچھے آپ کے آنے والا سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ کوئی ٹپوری, کوئی نان سینس قسم کا آپ کے محلے کے سامنے گھر میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے, کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے. اوکے, میں آپ کو ان کا بتا رہا تھا کہ یہ جتنے بلیک میلرز ہیں, کچھ بچیوں کو میں اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تم اپنا فیس بک بند کر دو, اپنا موبائل بند کر دو, اپنی جو سم ہے وہ اس کو توڑ دو. تو اس نے کہا میری ماں کے فون پہ وہ میسج کرے گا آئی لو یو. تو میں نے کہا ماں اس کو سنبھال لے گی, تم اپنی ماں کے فون میں کیوں گھسنا چاہتی ہو؟ اگر ماں کو اس عمر میں بھی کوئی کرے گا تو ماں کو عقل ہوتی ہے, وہ شاؤٹ کر لے گی, وہ ان کے گھر پہنچ جائے گی ڈنڈا لے کے, جوتا لے کے, وہ اس کا مکو ٹھپ آئے گی. بچے پھر پوچھتی ہیں سر اتنی تو وہ محبت کرتا ہے, کیسے پتا چلے کہ یہ ہم سے سنسیئر ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے کبھی گھر میں سبزی لگائی ہو, جب سبزی لگتی ہے تو اس کے میچور ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے, کبھی کچی یا پھول آنے پہ فوراً توڑ کے پکائی نہیں جاتی, کوئی احمق ہی ایسا کرے گا. اسی طور پہ زندگی میں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اسکول میں جانے والی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی. نمبر 1, ان کے ماں باپ اتنے لاچار بے بس نہیں ہوتے کہ جو اپنی بیٹیوں کو سنبھال نہ سکیں, پیار نہ کر سکیں, اور ان کی شادی نہ کر سکیں, اور وہ ان سے کہیں کسی کتے بلے کو جو تمہیں پسند آئے تم اس کے ساتھ بھاگ جانا یا چلی جانا, ہمارے سر سے بلا اتر جائے گی. پاکستان بھر میں کوئی کمزور سے کمزور ماں باپ یہ جملہ نہ سوچتے ہیں نہ کہتے. اچھا, اب بچی اسکول میں کس لیے گئی ہے؟ میٹر کرنے کے لیے, محبت کرنے نہیں گئی. جو بلیک میلرز ہیں انہیں سب سے آسان ایسی بچیوں کو شکار کرنا اسکول میں, رستے میں, ٹیچروں کے ذریعے, ان کی کلاس فیلوں کے ذریعے, اپنی بہنوں کے ذریعے, ٹیوشن سینٹرز میں. اسی لیے بہت سی مائیں اپنی بچیوں کا پیچھا کرتی ہیں, خود لے کے جاتی ہیں, چھوڑ کے آتی ہیں, لے کے آتی ہیں, ان کی بچیاں محفوظ رہتی ہیں. پر اس جیسی بچیاں جب شکار ہوتی ہیں اور پھر ان کی کوئی منگنی ہونے لگے, یا ان کا کوئی عزیز یا ان کے کسی قریبی عزیز کو پتہ چل جائے اور وہ مجھ تک پہ پرسو کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں اب آپ کو میں کیا سمجھاؤں, اس بچی سے میری بات کراؤ. تو اس بچی سے بات کرتے ہوئے شروع میں وہ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں, پھر پوری تفصیل بتا دیتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں میرے بچے, تمہاری ابھی عزت بننا شروع ہوئی ہے, تم اپنے ہاتھوں گنوا رہی ہو ایک ایسے گنوار کے لیے کہ جو سیریس نہیں ہے. تو وہ پوچھتی ہے سر سیریس کیوں نہیں ہو؟ تو بہت سیریس ہے, میرا پیچھا کرتا ہے, فون کرتا ہے, رات کو دن کو ہر چیز کا چیک کرتا ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ کیا تم اس کے ساتھ سب کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی؟ اسے کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں کروں گی. تو رشتہ کا فیصلہ کس نے کرنا, ماں نے یا باپ نے؟ تو کیا اس نے اپنی ماں یا باپ کو بھیجا ہے کہ میں اس رشتے کو ہم ریزرو کرنا چاہتے ہیں اگلے 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, FSC تک بات کے لیے؟ تو اس نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس نے سینٹیمنٹل بلیک میلنگ میں اپنے جال میں, جیسے مکھی قابو آتی ہے اس کے مکڑے کے, وہ جال بناتا ہے, اور مکھی بڑی تیز ہوتی ہے, چلاک ہوتی ہے, اس سے 10 گنا بھاری ہوتی ہے, ممکن عقل مند بھی ہو, پھنستی وہیں جا کے مرتی ہے اسی مکڑے کے اس جال میں. اچھا, جتنے یہ بلیک میلرز ہیں, جب بچی کو تھوڑا ہوش آنے لگتا ہے اور اس کے سمجھ آتا ہے کہ میرا ایگزام ایک خراب ہو گیا, 1 سال ضائع ہو رہا, اب دوسرا, تو پھر وہ کہتے ہیں اگر تو نے مجھے چھوڑا, اگر تو نے میرا فون نہ سنا, اگر تو نے مجھے اگنور کیا تو میں تمہارے گھر آ کے بتاؤں گا. تو میں عام طور پہ ان بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ کسی گھر میں کیا سارے ہی بغیرت ہوتے ہیں؟ کیا کوئی بھائی, کسی باپ, کسی ماں کو غصہ نہیں آئے گا؟ یعنی ایسا بدبخت اس دروازے پہ آ جائے بتانے کے لیے, تو اس گھر میں سے تو چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو جوتے اٹھا کے اس کو وہیں ننگے سر مارنا چاہیے جو ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرنے آیا ہے. اگر من حیث المجموعی اس گھر کا ہر بندہ سوال و جواب نہ کرنے لگ جائے, تفصیل بتاؤ کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ مزہ لینے کا مسئلہ نہیں ہے, اپنے بچیوں کی حفاظت کرنے کا مسئلہ ہے. ڈنڈے سوٹے, چاہے وہ تھاپیاں ہوں کپڑوں والی, چاہے جو ملتا ہے اس بندے کی, اگر وہ آیا ہے آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں یا کسی عزیز کے ہاں, تو واپسی پہ 4-6 ہڈیاں تو سلامت نہیں ہونی چاہیے.
اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، نہ ہم بے جڑ کے لوگ ہیں. کوئی ہماری بیٹی کے بارے میں بات کرے، اچھا کوئی بھی تفصیل بتانے لگے تو پریا میں یا دوستوں میں یا عزیزوں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے خلاف تفصیل مت سنا کریں. یہ چسکے والی چیزیں نہیں ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی حفاظت کریں. اور ایسے کتے بلوں کو بہت آسان ہوتا ہے، پولیس کو آپ ایک اپلیکیشن دیں، پولیس اس کو اٹھا لے گی، اسے پیسے بھی لے گی، جوتے بھی مارے گی، کیس بھی نہیں بنے گا، لیکن یہ عذاب ہٹ جائے گا. اگر اس نے نس کاٹنی ہے تو میں نے کچھ بچیوں سے کہا، اسے کہو بسم اللہ شوق سے کاٹے، تمہاری نس ہے، ایک چھوڑ تم دو کاٹو، پاؤں کی چھوڑو، ہاتھ کی چھوڑو، تم پاؤں کی بھی کاٹو. اور کاٹ کے اگر تم نے پھانسی لگنا ہے تو اپنے گھر کے سامنے لگنا، محلے میں جہاں تمہارا جی چاہتا لگنا، جو اس پہ پوسٹر لگانا لگنا. بھائی مرے ہوئے کی لاش کو لوگ اٹھا کے، اور جس نے خودکشی کی ہو اس کی تو جنازہ بھی نہیں ہوتا، اس کی کہانیاں کون بیان کرے گا. سو ڈرا مت کریں، اپنی غلطی جس لمحے پتہ چل جائے اس لمحے رک جایا کریں. اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کے نکلا کریں. اور یہ نس کاٹنی ہو، بازو کاٹنا ہو، خودکشی کرنی ہو، اس لمحے محسوس کیا کرو کہ تمہارا نام الف ہے، تمہارا نام بے ہے، جیم ہے. تم اس لڑکے کی ماں نہیں ہو. اس کی ماں کو فکر ہونی چاہیے کہ مر گیا تو کیا ہوگا. ویسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں، مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود. ایسے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے. آپ کو کوئی فکر ہے، جان چھوٹے گی اور آپ کی عزت بچ جائے گی، آپ کی سیلف رسپیکٹ بچ جائے گی، خاندان کی رسوائی بچ جائے گی. آنے والے دنوں میں آپ شرمساری سے آپ کو محلہ چھوڑنا پڑے گا، اس عذاب سے بچ جاؤ گے. آپ اپنی دوستوں میں، کلاس میں، اسکول میں لوگوں کے لیے تماشا بن جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ گے. یہ کسی لڑکے لپاٹے سے دوستی کرنا اور محبت کرنا ایک لمحے کو آپ کو لگتا ہے کرش ہے، اس میں اتنی رسوائیاں ہیں، اس میں اتنی تکلیفیں ہیں، اس میں اتنی دقتیں ہیں. لوگوں کی بہنوں کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں کہ تمہارے خون میں، تمہارے گھر میں ایک ایسی لڑکی ہے کہ جس کے اندر آوارگی ہے. یہ آوارگی کہلائے گی نا، یہ اس کی مکاری نہیں گنی جائے گی، یا آپ کی حماقت بھی نہیں گنی جائے گی، آپ کی آوارگی گنی جائے گی. سو اس طرح کے کیسز میں اور بھی بہت دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس وقت ان کو احاطہ نہیں کر رہا. صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نسیں ویسے کاٹنے کا ایشو ہو یا خودکشی کرنے کا تو 8-10 طریقے مجھے بھی آتے ہیں، میں بھی بہت اچھا بتا سکتا ہوں. مجھ سے پوچھ کے آپ انہیں بتا سکتے ہیں. اور اگر نسی کاٹنے کا شوق ہو تو پاؤں کی نس سب سے اچھی ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ نہ بچ سکتا ہے نہ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکتا ہے. ویسے تو ایسے لوگوں کی نس بندہ خود ہی کاٹتے جو آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے، لیکن وہ آپ ہمت نہیں کر پاتے. آپ نے چونکہ رونا دھونا ہوتا ہے اور پھر دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، اب میں اس کے بلاک کروں گی تو وہ تو روئے گا. پنجابی کہتے تو دی مان لگ دی ہے، رون دے. اپنی جان بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ. لیٹ ہم، میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو، لیکن اس کو اپنی زندگی سے، اپنی باعزت زندگی سے، اپنے خاندان کی باعزت زندگی سے نکال دیجیے. ایسے چور، ایسے مکار اور ایسے ڈاکو سزا کا مستحق ہوتے ہیں، رونے کے مستحق نہیں ہوتے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.